الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى جميع آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل من الصحابة الصالحين. ثم إلى رسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر رسول الله أجمعين. ثم إلى رسالتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا سائر أزواج رسول الله أجمعين. ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين بجميع ذرياتهما. ثم إلى رسول نفيسة بنت الحسن الأنور سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الغريب الأخوان سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي البعالي. ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السكر محمد بن علي. ثم إلى روح سيدنا عمر المحضر الأخوان عبد الله الدروس أبو بكر أبني عمر عبد الرحمن الطاشا بن العرس أبو حدث أحمد بن الحبشي سيد أهل سلسلة طريقة السادة العلوية وسائر أصحاب الطرائق المحمدية والسلام في البلاد والخلفاء على سلسلتهم أجمعين. ثم إلى صوفا شيخنا المطر الصدر من الحفظ وسيد عبد الله بن القادر الحبيب وشيخنا الإمام الحضر عبد الفاكر محمد الحبيب. ثم إلى رسول عبد الرحمن بن محمد مولى العرش الحبيب الرحمن بن عبد الله الحبيب والحبيب عبد الله بن سعيد الحبيب والحبيب محمد بن علي الفقيه والحبيب أحمد بن محمد الفقيه والحبيب علي بن عبد الله الفقيه والحبيب محمد بن عبد القادر الفقيه والحباب الشريف ومهاد بن جابر بن العقيل والحباب فاطمة وأمها والحباب شارفان والحباب حبيب بن إسماعيل والحباب خامسة والحباب زين الحبيب علي بن أمهاتي لسنة دم رسول بالله وخلفاء وعلي سلسلتهم أجمعين. ثم إلى رسول الله الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الأسود سيد أحمد البدري. ثم إلى رجم الأغضاب والأوداد والأنجاب والأبدال والأواث والأفراد والجنوب وأهل الدرب ورجال الأهد والغوث الأعظام. ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثى من سن جدهم وصلا في الولاية خلفائهم ولسلسلتهم أجمعين. ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف بيت الله مولانا رحمة الله عنه. ثم إلى مولانا مالك إبراهيم مولانا كيري مولانا بونا مولانا درجات مولانا خليج مولانا مريم مولانا قدوس مولانا فتاة مولانا كبرى مولانا إبراهيم إسماعيل مولانا إسحاق مولانا مغربي مولانا شيخ صداقي سيدة فاطمة بنت الميمون جميع متقدمي ولاية ومن وليته في هذه الجهة الخاصة وجهة المسلمين عامة وصلا في الولاية خلفهم على سلسلتهم. ثم إلى روح مولانا حسن بن بنت بن مولانا يوسف بن سنت جمال بنت مولانا الشاطر ونشخنا بيت بنت في جو الشرقية وسط الغربية وخارجها في إندونيسيا في ماليزيا في سنغافورة وفي آسيا وفي الكون. ثم إلى مولانا إسماعيل الجيلاني الحبيب والحبشي. ثم إلى جميع عليك في زنبل والفرات والأقدر ومعلا والبقي والشبيب وفي مقابر فاس ومقابر شام في بقاع الأرض وصولا في الولاية خلفائهم وعلى سلسلاتهم. ثم على رجل ما تفد ما تفد الهواء في جبل الله وغيره من الجبال. ثم إلى روح شيخنا سيدنا المياك يرمي بالكدك يبقيدك رئيس من دجورهم بسكن من فضالي من سيد السوسي مشهر من تريدي إمام شافعي مالك حنفي حنبلي إمام غزالي إمام بن عربي سيد عبد العزيز بن مسعود الدباء والشيخ عبد الوهاب الشعراني الشيخ مأخر قرخي وجميع علماء أولياء السنة والجماعة أجمعين وصولا في الولاية خلفائهم ولسلسلتهم أجمعين. ثم إلى من يتنبين خاصا أولئك عن خصوصا سنة وأنا لا نبي أتفن عليه مثل الطاس والأحمد والأحمد والعطاس. ثم إلى روحي صالح
ونتنبه سبحانه وتعالى على أسمائه وصلى على خلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم درها الإمام الجزولي ورجال السلسلة وصلى على خلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم إلى الحبيب حسن بن صالح البحر الحبيب عبد الله بن سلم ظاهر وجميع رجال البار ورجال الدسر خصوصا سيدي علي بن الهيتي سيدي بقى بن بتوس الشيخ أبو سيد البيلمي شيخ حياه بن قيس الحراني سيدي عقيل المنجبي شيخ معروف وصولا في الخلفاء ولسلسلتهم أجمعين. ثم إلى رؤسنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن علي جميع أهل الرحب أحمد بن موسى الحبشي وعلى شعيب ثم على الرحب صالح مسلم الحامد أبي حسين بن الحمد جد شيخ بكر بن سالم بخيس علي بن سالم. ثم إلى أرواحنا 200 ألف عدد تنسل بهم من الأنبياء والرسل والأولياء تعلمهم بأسمائهم ومقاماتهم. ثم إلى رخزانة علبة عن الشيخ سعيد بن عيسى العمود والشيخ سعد السويني والشيخ عمر بن مخرم عزيز عبد الرحمن الأخضر وجميع من ولاه أحوالهم الخمسة خلفاهم أجمعين. ثم إلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له وبنية الفتوح والله خصوص الجلب والشرط والنسوح نويت تعلم وتعليم تذكر وتذكر نحو الانتفاع لكذا الاستفادة والحث على تمسك كتاب إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء لهم دلالة لخالق ومرضاة القرب الثواب وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة. ثم إلى الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس بن عبد الله بن مسلم واتصل محمد الحداد محمد رحمن الصغير أحمد بن عبد الله مثل العطاس الحبيب أبو بكر بن محمد السقا والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب صالح بن عبد الله العطاس والحبيب محمد بن نصر العطاس الحبيب علي بن محمد الحبشي علي بن سالم العجب بن الشيخ أبي بكر بن سالم الحبيب علي بن محمد بن هاشم السقاف بن الحبيب حسين ثم الحبيب هارون بهارون والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى الحبيب محمد بن أحمد المهضار الحبيب أحمد بن محمد المهضار بن محمد بن عدرس الحبشي وإلى الحبيب شيخ بافقي بوتوكوتي بكر كبير الحبيب علي السقاف بن وهم جعفر بن شيخان كأحمد بسران بخليل بن كلان سيد يوسف سلام ومن عطى له مترتب دائما أن الله تعالى ينفعني وإياكم والأحباب من بركات النصر والمعرفة في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى وأن الله تعالى يرزقنا استجابة الدعاء ويرزقنا الإجابة ويرزقنا حسن الإجابة ويرزقنا حسن الخاتمة بعد طول العمر لنا بسيد الولد بنات ذرة أحباب النصر والمحبة والنساء بسلك بأفاق ما أفضل بالصحابة مع الشريف خير الدفاع بالسلوك حضور ونظر يعمر هذا البلد بالعلم والعمل والنور والفرح والسرور بأفل الفتن والمحن نزل الشياطين والملاعين بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجاه البخاري ورجاله بجاه سيدي عبد العزيز الدباغ وبجاه صاحب دار الخيرات برجاله وإلى الحبيب محمد بن هادي السقاف وعلي بن عبد الله بن شرقي مشايخ الإمامين جميع مشايخي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
بالصلاة أهل محبتك. سلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا سلام يعلل سلامهم دلائل الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. وروي dan diriwayatkan anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya ta'ziman lihaqqi خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب ورجلاه مغرورتان في الأرض السابعة السفلى وعنقه ملتوية تحت العرش يقول الله عز وجل له صل على عبدي كما صلى على نبيي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. Sebelum dibahas tentang ta'ziman yang saya janjikan Senin minggu kemarin, kita artikan dulu hadis ini. 1. Siapa-siapa yang membaca salawat kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu salawat ta'ziman, tolong dicatat di hati. Niatnya membaca salawat tidak ada niat apa-apa, hanya hormat kepada Nabi. Ini yang ada faedah seperti ini, yang niat membaca salawatnya karena ta'zim kepada Rasul. Saya beri contoh, ketika Anda bertemu seorang ulama atau seorang aulia, Anda akan mencium tangannya umpamanya. Ditanya oleh seseorang, kenapa kamu cium tangan kepada alim fulan atau habib fulan? Dijawab, saya hormat, ta'zim kepada ulama. Kenapa ta'zim kepada ulama? Karena Allah yang memerintahkan. Titik, itu saja yang terlintas di dalam hati, tidak ada hal lain. Ini belum cerita mahabbah, baru ta'zim saja. Apalagi orang yang mahabbatan, apalagi orang yang fana'an fi hubbihi sallallahu alaihi wasallam, beda lagi itu. Ini baru niat ta'zim karena hormat. Bukan mengambil hati. Ada orang kadang mencium tangan orang kaya karena supaya dikasih pinjaman duit. Cium tangannya bolak-balik, di hatinya terlintas, wah saya kalau pinjam duit biar gampang. Atau ingin diperhatikan, atau ingin mendapatkan sesuatu. Itu ada titik-titik, bukan ta'ziman. Tidak ikhlas lillahi azza wa jalla ta'ziman. Tahu dari mana kita bahwa hati kita ta'ziman atau karena ingin sesuatu? Terkandung maksud tersembunyi yang tahu hanya diri kita sendiri. Jadi teliti hati Anda. Limadza tusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa ta'ziman? Apa mahabbatan karena cinta? Ngomong itu gampang, tapi yang tahu diri kita sendiri. Nah, kadang kita menyangka bahwa kita mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu kita berkaca dengan mizanul ilm batal. Ternyata bukan, belum. Saya beri pemahaman satu. Kalau ada yang mengaku yusalluna 'alan nabi karena mahabbatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi saya faham, memberi saya insaf, memberi Anda dan siapapun yang sampai kepadanya penjelasan ini al-faham wal insaf, supaya diberi faham yang sahih dan hati yang insaf, tidak menyangka punya titik-titik magam, punya ini, punya itu, padahal kosong, melompong. Kalau Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong Anda hitung dari subuh ke subuh 24 jam, apa yang telah Anda hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Anda membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari 10.000 umpamanya, atau 5.000 atau 100. Saya cinta kepada Nabi, saya tiap hari membaca salawat sekian. Ada yang 1.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Tengok ke hati Anda, apakah ketika Anda membaca sholawat terlintas di dalam hati, mudah-mudahan saya baca sholawat hajat saya terkabul ini.
Begitu tidak ada hajat, himmahnya terputus. Atau begitu sekian hari tidak terkabul juga, males bacanya. Ini ketahuan ini. Ketahuan bahwa Anda selama berhari-hari membaca sholawat bukan mahabbatan lin Nabi Muhammad SAW, tapi untuk mendapatkan upah. Apa itu upah? Kemanfaatan yang kembali kepada diri Anda. Apa itu manfaat? Dunia, titik-titik. Ada yang ingin nikah, ada yang ingin cerdas, ada yang ingin hati tenang, ada yang ingin rumah, ada yang ingin hutang terbayar. Ini semua boleh, tidak dilarang. Yusalluna 'alan Nabi Muhammad SAW karena ingin mendapatkan manfaat yang kembali kepada diri Anda, ya juz, boleh. Tapi jangan mengaku mahabbah, belum. Dusta kalau Anda mengaku mahabbah, bahwa Anda membaca salawat ala Nabi Muhammad SAW mahabbatan, bukan. Itu untuk mengambil manfaat saja. Ya juz, boleh. Tapi kelas rendah, bawahnya, belum mahabbah, belum ta'zim. Yang saya temukan ketika saya bertafakur tentang diri saya sendiri dan ghaliban rata-rata orang yang yusalluna 'alan Nabi itu, kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu hanya sampai ke derajat kalau Nabi dicaci marah. Itu masih ada, alhamdulillah. Kalau ini tidak ada, ya sudah, hati-hati, diragukan imannya itu orang. Diragukan. Sisa iman ya, bukan iman, sisa iman, sisa darajatul iman. Sebab kalau iman itu harus mahabbatul Mustafa SAW di atas mahabbatul istri, mahabbatul anak, mahabbah ini itu jauh. Kadang orang membaca hadis, mendengar keterangan tanpa dia sadari, tahu-tahu dia merasa sudah seperti itu. Tolong berkaca supaya Anda arafa nafsah, ta'rifu nafsak. Tahu bahwa diri Anda itu kelasnya baru kalau Nabi Muhammad dicaci sakit hati, baru segitu saja. Belum sampai mahabbah, apalagi syauq. Jauh itu. Kalau orang mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bersolawat kepada Nabi betul-betul karena mahabbah, tidak akan tenang dia kalau dia belum yusalli ala Nabi Muhammad SAW. Saya dapat satu riwayat dari ba'dus salihin, dia terbiasa setiap malam yusalluna 'alan Nabi sampai sekian bilangan. Istiqamah. Betul-betul mahabbatan fin Nabi SAW. Jadi kalau tiba jam, saat, pukul sekian, waktu dia istiqamah yusalluna 'alan Nabi, hatinya tidak tenang. Tidak tenang. Tidak tenangnya itu persis, maaf, seperti pacar yang ingin bertemu pacarnya di hari, jam, dan tempat yang rutin terjadi. Persis seperti itu, mungkin lebih sedikit. Kalau ini Anda rasakan, boleh Anda mengaku. Mulai ada bidayatul cinta, permulaan cinta kepada sholawat ala Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda membaca sholawat ala Nabi di majelis bersemangat, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Saya tidak melarang loh, jangan salah paham. Sudah saya bacakan riwayat orang yang teriak-teriak tentang sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Silahkan, tidak apa-apa. Yang sedang saya kupas hati Anda, qalbuka wa qalbi. Hati saya dan hati Anda. Jujurkah? Betulkah cinta kepada Nabi? Ataukah hanya lintasan-lintasan gerakan batin yang terlalu sering datang sehingga menjadi sebuah tipuan? Si tipuan ini telah merekat kuat di dalam hati sehingga Anda menyangka Anda pecinta Nabi, padahal Anda kosong, melompong. Tolong berkaca. Kalau semangat di majelis, begitu majelisnya berhenti, taruh setiap hari Senin biasa membaca burdah umpamanya di majelis di jalan ini, tempat ini, bacanya 1 jam apa 1 jam setengah, rutin Anda.
Terjadi satu masalah, ini majelis ditutup, datang yaumul itsnin di dalam rumah, karena Anda biasa teriak-teriak baca, ini kalau teriak tidak ada yang mendengar, malas baca, tidak terbaca. Hati-hati, ini tanda sudah ini. Tanda bahwa rutinitas Anda membaca sholawat di luar, di majelis, riya'an wa sum'atan, karena ingin dilihat, ingin didengar orang suaranya, ingin dilihat orang hadir di majelis. Di mana Anda letakkan An-Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam? Adakah beliau di hati Anda? Atau yang ada di hati Anda hanya keinginan dipuji, keinginan dilihat, ingin dianggap baik, ingin dianggap ahli salawat, ahli maulid, ahli ini, ahli itu. Mulai berkaca, dan jangan salah paham, saya tidak melarang Anda menghadiri majelis. Naam, di dalam majelis salawat ala Nabi, di dalam majlisul maulid, asrarnya jauh lebih besar dari orang yang di dalam kamar sendirian, yang di rumah sendirian. Saya tahu itu. Pembahasannya kapan-kapan kita baca. Yang saya serang adalah hati orang yang tidak ikhlas ketika dia berada di majelis. Sebab yang kita cari, yang kita uber adalah mendekatkan batin kepada An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai aturan dan ajaran Rabbuhu jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala. Kita nusalli ala Nabi bi ta'limillah. Kita nusalli ala Nabi li ajlillah. Kita membaca salawat ala Nabi karena ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan dicampuri niat-niat lain. Naam, bagi orang yang hatinya belum mau dibersihkan, belum mau dihilangkan kotoran-kotorannya, dia masih berkutat di kehidupan duniawi, ingin ini, ingin itu, membaca sholawat, pingin ini, pingin itu, silahkan, saya tidak melarang. Hadza magamuka. Mungkin tempat Anda saat ini sedang di situ. Tapi tolong Anda sadar, suatu saat Anda harus pindah dari tempat Anda itu. Membaca sholawat tidak jadi dunia, naam, boleh, silahkan. Mungkin Anda ada anak banyak, mungkin Anda ada hutang, mungkin silahkan, saya tidak melarang. Tapi baca dengan niat itu, hati tersadar, niat saya ini kurang bagus. Sholawat yang saya kirim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan niat duniawi, kayaknya ibarat hidangan, kurang elok, kurang indah untuk dihaturkan kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada larangan. Dan hati tidak bisa dipaksa. Kalau orang belum terbuka hatinya untuk mahabbatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, belum terbuka hatinya mengetahui azamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang sulit membaca salawat karena mahabbatan wa ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para masyayikh, para ulama, para mursyid, para kubarul awliya membolehkan murid-muridnya dan umat Islam yusalluna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat hajat, dengan niat tercapai keinginan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melarang. Karena setiap niat ada orangnya. Setiap hal, setiap maqam ada orangnya. Tetapi yang saya serang, orang yang berada di TK, belum ibtidaiyah, baru TK, taman kanak-kanak, niat sholawatnya merasa dia ahli sholawat. Orang yang yusalli ala Nabi riya'an wa sum'atan, karena ingin dilihat masyarakat, dilihat teman, dianggap baik, dianggap suci, niatnya seperti itu, merasanya saya pecinta Nabi Muhammad SAW. Ini yang saya serang. Saya ingin menyadarkan orang-orang yang hatinya masih kotor, masih jauh dari benar di dalam yusalluna ala Nabi, agar tersadar bahwa dia tidak ada apa-apa. Jangan membayangkan diri Anda seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi
Al-Imam Al-Jazuli sahib Dalailul Khairat, Al-Imam Ahmad bin Hasan Attas, Al-Imam Al-Busiri, lain. Mereka orang-orang suci, yusalluna 'alan nabi, dalam keadaan suci, dengan niat suci, sholawatnya sampai kepada Nabi juga dalam keadaan suci, bersih, diterima Rasulullah SAW dengan cahaya gilang gemilang, dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengirim suci, yang terkirim suci, yang menerimanya rajanya orang suci. Jelas Allah Subhanahu wa taala pasti dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Pahalanya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya bayangkan di alam barzah pasti beda sholawat yang keluar dari mulut saya dengan mulutnya Al-Imamul Jazuli, mulut Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi, mulut Al-Imamul Busiri ketika beliau itu di alam dunia, yusalluna 'alan nabi, dengan sholawat yang keluar dari mulut kita, jauh langit bumi, jauh. Wahai orang-orang yang sering membaca sholawat dan ahli sholawat, sadarlah bahwa sholawat Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan sholawat orang-orang yang kita jadikan a'immah, kita jadikan imam, seperti pengarang Dalailul Khairat, pengarang Maulid Habsyi, pengarang Burdah. Tapi kita juga jangan mundur karena kita kotor, jangan. Hanya sadar saja, saya sholawat, saya cinta sholawat, tapi saya kotor. Itu yang saya maksud. Semakin saya kotor, semakin banyak saya membaca sholawat agar bersih. Tidak ada apa-apa. Memang kita kelompok orang-orang kotor. Tapi orang-orang kotor yang ingin bebersih diri, ingin membina batin, ingin menjadi suci juga. Meskipun mungkin belum tiba waktunya, tapi harapan untuk menjadi orang suci bi barakatis shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus tetap ada. Dan biasakan anak-anak kita, terutama yang belum balik. Anak Anda yang belum balik, Anda ajari sholawat ala Nabi, kemudian dia yusalluna ala Nabi, ini sampainya kepada Nabi lebih baik daripada Anda. Karena itu kalau Anda punya anak yang belum akil balik, sangat bagus sekali Anda suruh dia membaca sholawat ala Nabi Muhammad SAW, sebab masih bersih. Sampainya ke Nabi ini sholawat juga beda dengan sholawat kita yang sudah kotor. Alangkah indahnya kalau anak-anak yang belum balik dikumpulkan, kemudian mereka bersama-sama yusalluna ala Nabi Muhammad SAW. Bisa saya bayangkan sampainya keharibaan Rasul SAW akan bersih, murni, yang namanya anak kecil, suci, dan menyebabkan idkhalus surur ala qalbi zainil wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqallahu azza wa jalla min dzalikal qawli malakan. Allah Ta'ala menciptakan dari salawat tadi satu malaikat. Lahu janahun bil masyriq, satu sayapnya di masyriq, di ujung timur, wal akharu bil maghrib, satu lagi sayapnya di barat. Sangat besar, jangan dibayangkan, ini alamul malakut, tidak bisa kita bayangkan, kita beriman saja dengan ini hadis. Wa rijlahu, dan kedua kakinya, magruratan ay thabitan, tetap berada di bumi yang paling bawah, bagian bumi lapis 7 yang paling bawah, sedangkan bagian atas yang paling tinggi kan arsy. Wa unukuhu, lehernya, multawiyatun tahtal arsy, seperti ular yang sedang melibat-libat itu, bergelantungan di bawah arsy. Dari tingginya dan lebarnya ini malaikat. Apa Allah perintahkan kepada malaikat yang sangat luar biasa badannya ini? Yaqulullahu azza wa jalla lahu, Allah berfirman kepadanya, shalli ala abdi kama shalla ala nabi, bersolawatlah engkau kepada hambaku sebagaimana hambaku bersolawat kepada nabiku. Fahuwa yusalli alaihi ila yaumil qiyamah, malaikat yang unik tadi itu membacakan solawat bagi orang yang membaca solawat ala nabi sampai hari kiamat. Masya Allah, ini salah satu fadilah daripada solawat. Bi ayyati sighatin kanat, dengan sighah apa saja yang kita baca. Ini hadis satu saja ini sudah cukup menjadi pendorong, menjadi pemicu
menjadi penumbuh hasrat untuk hobi, senang, cinta, istiqamah, mudawamah, continue di dalam yusalluna 'alan nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي.